نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ ابراہیم کے آخری رکوع کی تفسیر سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آخری رکوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور اصل بادشاہی صرف اللہ کی ہے۔ قیامت کے دن مجرموں کے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی اور متقی لوگوں کے لیے نجات اور کامیابی ہوگی۔ اللہ ہمیں قرآن سے نصیحت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 7 کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس آیت میں ہر مظلوم کے لیے تسلی اور ہر ظالم کے لیے وعید ہے۔ اس آیت میں ایک مشہور مقولے کی تائید بھی ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے سننے والے، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا، اور نہ ہی ظالموں سے عذاب مؤخر ہونے کی وجہ سے غم زدہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بغیر عذاب کے صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں دہشت کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یاد رکھیے کہ ظالموں کا اخروی عذاب تو اپنی جگہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن کی دہشت اور ہولناکی سے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے عرصہ محشر کی طرف بلانے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی طرف بے تحاشا دوڑتے جا رہے ہوں گے، اور ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ سکیں، اور ان کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہوں گے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آپ پھنسیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے، نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس دن کی دہشت اور ہولناکی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ سر اوپر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور دل اپنی جگہ پر قرار نہیں پا سکیں گے۔ اس آیت میں قیامت کی چند ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ وہ دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان ہوگا، جس دن کوئی کافر نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، وہ دن جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی دوسرے نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، جس دن کفار کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا، جس دن ان کو چہروں کے بل اوندھا گرایا جائے گا، جس دن ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جس دن باپ ماں باپ
औलाद के काम नहीं आ सकेगा। जिस दिन आदमी अपने भाई, माँ और बाप से भागता फिरेगा, जिस दिन लोग बात नहीं कर सकेंगे और ना उनको इजाजत होगी कि उज़्र पेश करें, जिस दिन अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं होगा, जिस दिन लोग ज़ाहिर होंगे, जिस दिन वो जहन्नुम में अजाब दिए जाएंगे, जिस दिन माल और औलाद नफा नहीं देगी, जिस दिन जालिमों को उनकी माजरत कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, उनके लिए लानत और बुरा घर है। जिस दिन उज़्र नामंजूर होंगे और दिलों की आजमाइश होगी, पोशीदा बातें जाहिर होंगी और पर्दे उठ जाएंगे, जिस दिन आंखें झुकी हुई होंगी और आवाज़ें बंद होंगी, और उस दिन तवज्जो कम होगी और पोशीदा बातें जाहिर होंगी, गुनाह भी सामने होंगे। जिस दिन लोगों को उनके गवाहों समेत चलाया जाएगा, बच्चे जवान होंगे, बड़े नशे में होंगे, बस उस दिन तराजू रखे जाएंगे और आमाल नामे खोले जाएंगे, जहन्नुम जाहिर की जाएगी, गर्म पानी को जोश दिया जाएगा, आग मुसलसल चलेगी और कुफार ना उम्मीद होंगे, आग भड़काई जाएगी और रंग बदल जाएंगे, जुबान गूंगी होगी और इंसानी आज़ा गुफ्तगू करेंगे। तो ए इंसान, तुझे अपने रब्बे करीम के बारे में किसने धोखे में डाला कि तूने दरवाजे बंद कर दिए और पर्दे लटका दिए और लोगों से छुपकर फिस्को फुजूर में मुब्तला हो गया। बस जब तेरे आज़ा तेरे तेरे खिलाफ गवाही देंगे तो तू क्या करेगा? ए गाफिलों की जमात, हमारे लिए मुकम्मल खराबी है। अल्लाह हमारे पास तमाम रसूलों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे और आप पर रोशन किताब नाजिल फरमाए और हमें क़यामत के उन औसाफ की खबर दे, फिर हमारी गफलत से भी हमें आगाह करे और इरशाद फरमाए कि लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। जब उनके पास उनके रब की तरफ से कोई नई नसीहत आती है तो उसे खेलते हुए ही सुनते हैं, उनके दिल खेल में पड़े हुए हैं। फिर वो हमें बताए कि कयामत करीब है, जैसा कि इरशाद फरमाता है, इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कयामत करीब आ गई और चांद फट गया। और इरशाद फरमाता है, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, बेशक वो उसे दूर समझ रहे हैं और हम उसे करीब देख रहे हैं। और इरशाद फरमाता है, वमा युद्रीका लअल्लस्साअता तकूनु करीबा, उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है और तुम क्या जानो, शायद कयामत करीब ही हो। फिर हमारी सबसे अच्छी हालत तो यह है कि हम उस कुरान पाक के सबक पर अमल करें, लेकिन हम उसकी मानी में गौर नहीं करते और रोज़े क़यामत के बेशुमार औसाफ और नामों को नहीं देखते और उसके मसाइब से नजात के लिए कोशिश नहीं करते। हम इस गफलत से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी वसी रहमत से इसका तदारुक फरमाए। अगली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और लोगों को उस दिन से डराओ जब उन पर अजाब आएगा तो जालिम कहेंगे, ए हमारे रब, थोड़ी देर तक हमें मोहलत दे दे ताकि हम तेरी दावत को कबूल कर लें और रसूलों की गुलामी कर लें। कहा जाएगा, ए काफिरो, क्या तुम पहले कसम न खा चुके थे कि तुम्हें तो दुनिया से ही हटना ही नहीं है? यानी ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को कयामत के दिन से डराएं, उस दिन जब उन पर अजाब आएगा तो शिर्क और गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म करने वाले कहेंगे, ए हमारे रब, थोड़ी देर के लिए हमें दुनिया में वापस भेज दे और हमें मोहलत दे दे ताकि हमसे जो कसूर हो चुके उनकी तलाफी करते हुए तेरी तौहीद की दावत को कबूल कर लें और तेरे रसूलों अलैहिमुस्सलाम की गुलामी कर लें। उस पर उन्हें डांट डपट की जाएगी और फरमाया जाएगा, क्या तुम पहले दुनिया में इस बात की कस्में न खा चुके थे कि मरने के बाद भी तुम उसी की हालत में रहोगे और आखिरत के घर की तरफ मुंतकिल नहीं होगे? अगली आयत में फरमाया, और तुम उनके घरों में रहे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था और तुम्हारे लिए बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया और हमने तुम्हारे लिए मिसालें बयान की। वसकंतुम, और तुम रहे, यानी तुम उन लोगों के घरों में रहे जिन्होंने
کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جیسا کہ قوم نوح، عاد اور سمود وغیرہ، کہ تم انہی کی بستیوں میں دوران سفر ٹھہرتے تھے یا ان کے قرب و جوار سے گزرتے تھے، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں میں عذاب کے آثار اور نشان دیکھے، اور تمہیں ان کی ہلاکت و بربادی کی خبریں ملی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اور جان کر تم نے عبرت کیوں نہ حاصل کی، اور تم کفر سے کیوں باز نہ آئے؟ ہم نے تمہیں مثالیں دے کر بتا دیا تاکہ تم تدبیر کرو اور سمجھو، عذاب اور ہلاکت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان آیات میں مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت ہے، ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے ان آیات میں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ سابقہ عذاب یافتہ قوموں کے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور ان کے دنیاوی عذاب سے، انجام سے عبرت پکڑتے ہوئے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں۔ اگر دنیا میں انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز نہ آئے، تو مرنے کے بعد کوئی نصیحت انہیں فائدہ نہیں دے گی۔ تو اے مسلمانوں، غور کرو کہ انبیاء اور مرسلین اور مقرب اولیاء کرام علیہ رحمہ کہاں تشریف لے گئے؟ سابقہ بادشاہ اور جابر و سرکش لوگ کہاں چلے گئے؟ جب یہ دنیا میں نہیں رہے تو تم بھی اس دنیا میں نہیں رہو گے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی طرف نظر نہیں کرتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اگر تم عقل رکھتے ہو تو نیک اعمال میں خوب کوشش کر لو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس شرعی جو یہ حق ہے، کیونکہ آیت کا منشا یہ ہے کہ وہ لوگ کفر کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور کفر تو تم بھی کر رہے ہو، تو لہٰذا تم بھی ہلاک ہونے کے لائق ہو۔ علت کے اشتراک سے حکم مشترک ہوتا ہے، اور اسی کو فقہ میں قیاس کہتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تم بھی یہ کفر کر رہے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا، تم یہ سوچ لو۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی، اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے اسلام کو مٹانے اور کفر کی تائید کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازش کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا قید کر لیا جائے، یا مکہ مکرمہ سے نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سازش اللہ کے علم میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، یعنی اللہ رب العزت کی آیات اور شریعت مصطفیٰ کے احکام جو اپنی قوم و ثبات میں مضبوط پہاڑوں کی مانند ہے، محال ہے کہ کافروں کے مکر اور ان کی ہیلہ انگیزیوں سے وہ اپنی جگہ سے ٹل سکیں۔ فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ، تو تم ہرگز خیال نہ کرنا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے، تم ہرگز ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ضرور وعدہ پورا کرے گا اور اپنے رسول کی مدد فرمائے گا، ان کے دین کو غالب کرے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا، اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ اس دن سے قیامت کا دن مراد ہے، اور زمین و آسمان کی تبدیلی کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، مثلا زمین ایک سطح ہو جائے گی، نہ اس پر پہاڑ باقی رہیں گے، نہ بلند ٹیلے، نہ گہرے غار، نہ درخت، نہ عمارت، نہ کسی کی بستی اور اقلیم کا نشان، اور آسمان پر کوئی ستارہ نہیں رہے گا، اور سورج اور چاند کی روشنیاں معدوم ہو جائیں گی۔ یہ تبدیلی اوصاف کی ہے، ذات کی نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ذات ہی بدل جائے گی، اس زمین کی جگہ ایک دوسری چاند کی زمین ہوگی، سفید و صاف ہوگی، جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا، نہ گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان سونے کا ہوگا۔ یہ دو قول اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ صحیح ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی مرتبہ زمین و آسمان کی صفات تبدیل ہوں گی، اور دوسری مرتبہ حساب کے بعد دوسری تبدیلی ہوگی، اس میں زمین و آسمان کی ذاتیں ہی بدل دی جائیں گی۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے۔
یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت کے دن کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیطان کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محشر میں کفار اور مومن ظاہری علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ کافروں کے منہ کالے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور پاؤں بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ اگلی آیت نے فرمایا ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن کافروں کے کرتے سیاہ رنگ اور بدبودار تارکول کے ہوں گے جن سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں، ان کے بدنوں پر راہ لیپ دی جائے گی تو وہ کرتے کی طرح ہو جائے گی، اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت بدبو سے تکلیف پائیں گے۔ پھر فرمایا وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، یعنی کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ پھر فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو اس کے جرم کے مطابق ہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں فرمایا یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس آیت میں قرآن پاک کے نزول کی کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس قرآن شریف میں لوگوں کے لیے تبلیغ اور نصیحت ہے۔ قرآن میں موجود عبرت انگیز واقعات اور زجر اور توبیخ کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگ اس کی آیات سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں پائیں اور عقل والے سمجھدار لوگ اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت مبارکہ پر سورہ ابراہیم کے 7ویں رکوع کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ ابراہیم یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو تیرے شکر گزار بندے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تیرے نور کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور باطل سے بچنے کی ہمت عطا کر، آمین یا رب العالمین۔